نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرا نام اصغر علی چشتی ہے. چک نمبر 279 عربی خرد فیصل آباد کا رہائشی ہوں. میرا خاندان جو ہے وہ مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا جی امام مسجد رہے. 1960 میں چھوٹی ناسی میں مسجد بنائی جو آج بھی ٹبے والی مسجد کے نام سے مشہور ہے. وہ 23 جولائی کو پچھلے 2 سالوں میں جو طوفان آیا تھا اس میں وہ شہید بھی ہو گئی اور میرا بھتیجا نیچے آ کر شہید ہوا. تو خاندان کا بڑا اثر ہوتا ہے. مذہبی خاندان سے تعلق تھا. شروع سے جب میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے نعت پڑھنا شروع کی. اسکول میں کالج میں پڑھتا رہا. 1995 میں مجھے منہ کا کینسر ہوا تو مجھے انمول ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا. وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے جناب ڈاکٹر راشد مقبول صاحب، انہوں نے مجھے جب چیک کیا تو کہنے لگے کہ اس کا علاج نہیں ہے، اسے واپس لے جائیں، گھر جا کر اس کی خدمت کریں. آدمی جوان ہے، 2 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، آپ اسے لے جائیں. لیکن میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں. تو انہوں نے مجھے 20-25 انجیکشن لگا دیے. اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، بال اتر جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے، بہت ہائی قسم کے اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں. خیر وہ اس نے لگا دیے، مجھے چھٹی دے دی، گھر لے آیا. یہ کوئی 28 مارچ 1995 کی بات ہے. اب جو اس نے مجھے ٹریٹمنٹ دی، جو ادویات مجھے اس نے دی، اس کا ریئیکشن شروع ہوا. میرے بال اتر گئے. 106 بخار ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہے. 1 اپریل 1995 کی رات ہے. 106 بخار ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں سارے عزیز دوست، میرے رشتے دار جو ہیں وہ سبھی میرے پاس تھے کہ یہ اب بھی اس کی موت آئی، اب بھی اس کی موت آئی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 1999 میں میرے تایا زاد بھائی تھے ڈاکٹر عبدالخالق، وہ بھی اسی کینسر سے فوت ہوئے. تو پھر مجھے بھی یہی کینسر ہوا. زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا. رات کے 2 بجے ہیں تو میں نے اپنے عزیز و اقارب سے کہا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں، میں اپنے آقا سے کوئی بات کر لوں. وہ چلے گئے. رات تنہائی تھی لیکن میرے بیوی بچے تو میرے کمرے میں تھے. میں نے تنہائی میں بات کی. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے نعت پڑھنا شروع کی تو آج تک اس زبان سے، اس منہ سے آپ کا ذکر کیا ہے، تو آج اسی منہ میں کینسر ہو گیا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی ٹرک کے نیچے دے کر مار دیجئے، اگر میری موت آ گئی ہے میں موت سے نہیں ڈرتا.
لیکن میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ اتنے بڑے آقا کا ثنا خان تھا، اتنے بڑے آقا کا نعت خان تھا، جس زبان سے یہ، جس منہ سے یہ اس کا ذکر کرتا تھا، اسی منہ میں کینسر ہو گیا۔ یہ میں باتیں کرتا رہا۔ پھر سائن چشتی صاحب کی ایک نعت ہے اور دعائیہ اشعار ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس وقت تو مجھ سے نہیں پڑھے جاتے تھے، میں نے ویسے ہی اپنے دل کے اندر ہی پڑھے تھے، کیونکہ گلا میرا بند ہوتا جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا وہ۔ یہ دیکھیے یہ چھوٹی سی گلٹی ہے، یہ اتنی بڑی تھی، یہ ٹھوس ہو چکا تھا، پتھر ہو گیا تھا، اب یہ نیچے کو بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے وہ نعت پڑھی، ہو